غامدی صاحب ایک جامع متن تیار کروا رہے ہیں، اس میں حدیث کی شرح بھی ہوگی، نقد و جرح سے کے مراحل سے گزر کر روایت قابل قبول ہوگی، لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ ماضی میں بھی اس پر کام ہوتا رہا اور موجودہ زمانہ میں بھی اہل علم اس پر کام کرتے رہے ہیں۔ تقی عثمانی صاحب نے بخاری کی شرح لکھی، شیخ زکریا علیہ رحمہ نے موطا کی شرح لکھی، خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے سنن ابی داؤد کی شرح لکھی، تو موجودہ زمانہ میں بھی اہل علم حدیث کے اوپر کام کرتے رہے ہیں اور پہلے بھی کام ہوتا رہا۔ لیکن جب ہم غامدی صاحب کے حدیث پروجیکٹ پر بات کرتے ہیں، اہل علم سے یہ مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ غامدی صاحب کے اس کام کو سراہتے نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب نے ایک نئی بدعت ایجاد کر لی ہے، غامدی صاحب نے یہ کون سا نیا کام کر لیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ہمارے علماء ماضی کی علمی روایت سے واقف نہیں ہیں، یا وہ غامدی صاحب کے اس علمی کام کو قبول نہیں کرنا چاہتے؟ غامدی صاحب جو حدیث کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارے علماء اس کو عزت کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، میرا احساس یہ ہے، یا میری معلومات کی حد تک جو علماء انکار یا استخفاف کی بات کرتے ہیں وہ اس کام کو ابھی تک پوری طرح سمجھے نہیں ہیں، خاص طور پر جو استاذ کا کام ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام اس طریقے سے ابھی کتابی شکل میں بھی نہیں آیا تو ان کے سامنے نہیں ہے، یہ کام ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا، تبھی سے اس طرح کے الزامات اور اس طرح کی باتیں مولانا فراہی کے حوالے سے، مولانا اصلاحی کے حوالے سے، استاد گرامی کے حوالے سے موجود تھیں، جبکہ یہ کام ابھی سامنے بھی نہیں آیا تھا، یا اس کا ایک طرح سے آغاز بھی نہیں ہوا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن اعتراضات یا تصورات کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا تعلق خالصتاً اس کام سے نہیں ہے، بلکہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ جیسے ہی یہ کام منصہ شہود پر آ جائے گا اور کتابی شکل میں امید ہے کہ اس کی پہلی جلد شائع ہو کر آ جائے گی، تو جیسے ہی سامنے آ جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بعض لوگوں کی ذہن میں اس طرح کے جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ یہ کام خود بخود ان کی تردید کے لیے کفایت کرے گا۔ تو جہاں تک ان کے الزامات یا اعتراضات کا تعلق ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور اس میں بھی میرا احساس یہ ہے کہ اب اس میں کوئی خاص دمخم رہا نہیں ہے۔ پرانے بعض اہل حدیث علماء اس نقطہ نظر کو اٹھاتے تھے یا خیال کرتے تھے کہ انکار حدیث ہو رہا ہے یا کوئی استخفاف ہو رہا ہے، پہلے انکار کی بات ہوئی، پھر بتدریج چلتے چلتے اس کو استخفاف میں تبدیل کر دیا گیا، اور اب میرا احساس یہ ہے کہ علماء کے اندر یا علماء کے ہاں ایک عام چلتے پھرتے جو لوگ ہوتے ہیں دین کے علم کو بیان کرنے والے، وہ تو شاید اس طرح کا کوئی لفظ بول دیتے ہوں، لیکن جو ثقہ علماء ہیں، جو معاملات کو سمجھتے ہیں، جن کی علم پر گرفت ہے، وہ اب اس طرح کی بات نہیں کرتے، استاذ گرامی کے حوالے سے بھی اور ان کے اساتذہ کے حوالے سے بھی، میرا احساس یہی۔